العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، 35 فرق پہلے بیان ہو چکا، آج فرق نمبر 36 ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جن کو اللہ نے بھیجا ان کی علامت اور جھوٹے مدعی نبوت کی علامت، تو فرق نمبر آج 36 ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا صحیح تعارف سچے انبیاء ہی کرا سکتے ہیں، چونکہ اس کائنات عالم میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی کبریائی کا صحیح اندازہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہی کو ہو سکتا ہے، اور وہی اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ تو آج کے حاصل فرق کا یہ ہے کہ سچے انبیاء اللہ کو بے مثل و بے مثال بتاتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ کائنات عالم پوری کی پوری مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے اگر مثال اللہ کی دیجیے گا تو وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق سے اللہ کی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ آگے چلتے ہیں۔ سچے انبیاء ایک اللہ کی بے مثل و بے مثال ذات ذوالجلال کو ذرہ ذرہ کا خالق تسلیم کرتے ہیں۔ اس کائنات عالم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور آپ کی نگاہوں میں ہر بڑی سے بڑی چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ سوال بنیادی طور پر باطل اور شیطانی قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بھی کوئی خالق ہو۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے۔ خلق اور پیدائش عیب اور مخلوق کی صفت ہے، یعنی پیدا ہونا یہ ایک عیب ہے۔ ہم لوگ سب پیدا ہوئے ہیں اپنے ماں باپ سے، اور ہمارے ماں باپ کتنے کے زندہ ہیں، اللہ ان کو حیات دے، اور کتنے دنیا سے چلے گئے۔ تو پیدا ہونا یا خلق پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ ایک عیب ہے ہمارے اندر، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے کہ هو الاول قبل كل شيء، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تھا، اور کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، یعنی ہر شے اور مخلوق سے قبل اللہ کی ذات اور صفات ہے۔ اب سنیے، مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سنیے ذرا، تو مجھ سے ہے، یعنی اللہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، آمنت باللہ و برسولہ، اور میں تجھ سے ہوں، یعنی میں نے اللہ کو پیدا کیا اور اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ استغفر اللہ، آمنت باللہ و برسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور سنیے، اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہے جیسے میرے ساتھ ہے۔ کہتا اس کائنات عالم میں اللہ مجھ سے ہے، میں اللہ سے ہوں، یعنی اللہ کو میں نے پیدا کیا، مجھ کو اللہ نے پیدا کیا، اور زمین و آسمان میں جس طرح اللہ کا حکم چلتا ہے میرا حکم چلتا ہے۔
یہ کہاں لکھا اس نے؟ اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 75. اور یہ بات جو اس کی ابھی ایک کتاب آئی ہے، پوری جتنی کتاب لکھی مرزا قادیانی نے وہ خزائن کے نام سے چھپی ہے، 20-22 جلدوں میں ہے. تو روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 101 اور صفحہ 100. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جبکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے دوستو؟ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرے. اللہ نے کائنات عالم کو پیدا کیا ہے، اور فنا کے گھاٹ بھی اس کو کون اتارے گا؟ اللہ ہی اتارے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ وہ کسی سے ہو یا اس سے کوئی ہو. مرزا بدبخت کتنا گندی ذہنیت و عقیدہ کا تھا. کیا اس عقیدے کے بعد بھی اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان کا بچہ سے بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. پیدا ہونا عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اس لیے دوستو اس عقیدے کا تعارف ہونا چاہیے دنیا میں کہ یہ کتنا گندا عقیدہ ہے مرزائیت کا، اور یہ سب اس کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا غلام بنائے. قیامت کے دن کسی نبی کی شفاعت نہیں چلے گی. شفاعت چلے گی تو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی. حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں نے ایک دن بتا دیا تھا کہ حضور جس طرح ہم سب کے نبی ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. یہ عقیدہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے.